بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج یہ پریس کانفرنس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کل جو صوبائی حکومت نے اعلانات اور اقدامات کیے ہیں ان پر گفتگو کے لیے بلائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ کرونا ایک خطرناک بیماری ہے جو جب سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ دسمبر 2019 سے دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں، سب جگہ بہت پھیلی۔ اس کی سنگینی سے بھی ہم آگاہ ہیں اور جس حساب سے جتنی تیزی سے یہ لوگوں کو لگتی ہے ہم اس سے بھی آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں 2020 میں جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے، تو پاکستان میں چند ہی سیاسی جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ریلیف ایکٹیویٹی شروع کی، اور الحمدللہ ایم کیم پاکستان اور خدمت خلق فاؤنڈیشن نے اس میں کروڑوں روپے کا سامان، اشیاء خورونوش، روزمرہ استعمال کی چیزیں، سفید پوش لوگوں تک جو لوگ کرونا سے متاثر ہوئے تھے، جو دہاڑی دار مزدور طبقہ ہے، روزانہ کھانے کمانے والا، ان کو ان کے گھروں پر بغیر تصاویر کھنچوائے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ہم نے یہ سارے کا سارا سامان بھیجا، اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ کاوش خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے ایم کیم پاکستان کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ اس مرض سے بچاؤ کا طریقہ ویکسین لگوانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کراچی میں بھی اور حیدرآباد میں بھی دونوں جگہوں کے اوپر ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ بدقسمتی کے ساتھ صوبہ سندھ کی حکومت شہری علاقوں کے حوالے سے بالکل انسینسٹیو اور بے حس ہے۔ جب ان کی بطور حکومت کارکردگی پر سوال اٹھایا جائے تو وہ کورونا کا واویلا نہ مچائیں، اس لیے یہ تمہید اور بتلانا ضروری تھا کہ ہم بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برس جب وزیر اعلیٰ سندھ نے ہم سے ملاقات کر کے تعاون کی اپیل کی کہ آپ رائے عامہ ہموار کرنے میں ہماری مدد کریں، تو ہم نے بالکل ایسا کیا۔ کورونا کے نام پر ہم نے سیاست نہیں کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ کورونا کے نام کے اوپر کوئی خاص کر کراچی شہر کو اور شہری سندھ کو متاثر کرے۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک کانفرنس کی، ایک میٹنگ کی، لیکن اس میٹنگ کی جو تفصیلات آئی ہیں ان میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پریزنٹیشنز دی گئیں کہ اتنی ابتر صورتحال ہے اور اب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ایک ٹیکس پیئر ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا فرد ہونے کے ناطے اور ہم سب عوامی نمائندے ہونے کے ناطے سندھ حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک صوبہ سندھ میں جتنی بھی ویکسین لگی ہے وہ سب کی سب این سی او سی وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کا کئی سو ارب روپے کا گزشتہ برسوں کا صحت کا بجٹ ہے۔ آپ نے کتنی ویکسین خود پروکیور کی، خود حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ کو کیا کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کئی سو ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے۔ فروری 2020 سے یہ مرض سب کے سامنے ہے، اس وبا کے مسائل سامنے ہیں۔ آپ نے کتنے وینٹیلیٹرز آرڈر کیے، منگوائے، ہسپتالوں میں لگوائے، ان کے ٹیکنیکل سٹاف کو ٹرین کیا؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ نے
جب آپ کو ویکسین وفاقی حکومت کی جانب سے آ رہی ہے، آپ نے کتنے ویکسینیشن سینٹر، خاص کر جب یہ بات آ رہی تھی کہ جولائی سے اس وبا میں مزید تیزی آ رہی ہے اور آئے گی، آپ نے کتنے نئے ویکسینیشن سینٹرز بنائے؟ آپ نے ہم لاک ڈاؤن کی جانب نہ جائیں اس کے لیے دو ہی اقدامات ہیں: ایک، ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ لگانا، دو، ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا۔ آپ نے کتنا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرایا؟ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے 1% بھی ماسک نہیں پہنتے۔ کیا سندھ حکومت کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ سیون سے کراچی آئے گزشتہ دنوں میں؟ جب انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، کیا انہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی؟ کیا وہ پھیلاؤ کا سبب نہیں بنے؟ ٹورزم، جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے، مقامی سیاحت، وہ عروج پر ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں ڈومیسٹک فلائٹس سے، کیا وہاں کوئی روک تھام کا، چیکنگ کا ذریعہ ہے؟ آج میں ڈان کی خبر دیکھ رہا ہوں صبح کی کہ 40 کے قریب ایسے مریض ہیں جو انٹرنیشنل فلائٹ سے کراچی آئے، ان میں ڈیلٹا ویریئنٹ، یو کے ویریئنٹ پایا گیا اور ان کو جانے دیا گیا۔ یعنی ان کا ٹیسٹ ہوا ایئرپورٹ پہ، ان میں پازیٹیو آیا ڈیلٹا اور یو کے ویریئنٹس، اور اس کے باوجود سندھ حکومت کو کچھ نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا، آپ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرائیں گے، ایس او پیز کے نام پر آپ کے مختار کار، آپ کے اسسٹنٹ کمشنر، آپ کے ڈپٹی کمشنر، آپ کی پولیس بھتے کا کاروبار شروع کرے گی، لاک ڈاؤن کے اعلان کو چاند رات سمجھے گی، تو پھر ایس او پیز پر تو صدقے دل سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے محکمہ صحت کے لوگ جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس بنا کر دیں گے، جب پرائیویٹ پارٹیز کو اس طرح ویکسین دی جائے گی کہ وہ موٹر سائیکلوں پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، جو -17 ڈگری یا کتنا، جو پرسکرائب مختلف ویکسینیشنز کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے، ادروائز وہ ویکسین صرف پانی کا ٹیکہ ہے۔ کیا آپ یہ کر پائے؟ نہیں کر پائے۔ آپ ہسپتالوں کی استطاعت نہیں بڑھا پائے۔ یہ جو ایکسپو سینٹر کی بہت واہ واہ ہوتی ہے، چند لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 1 کروڑ روپے عطیہ دیا ہے، اسی شہر کے، اسی گلشن اقبال کے محلے کے رہنے والے، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس میں حکومتی وسائل کتنے ہیں اور پرائیویٹ پارٹیز نے کتنا ڈونیٹ کیا ہے، یہ بھی آڈٹ ضروری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ کرونا، لاک ڈاؤن، ایس او پی، ویکسین، ان سب کو بھی یہاں ایک دھندا بنایا گیا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے کہ خدا را وبا اور وبا سے بچاؤ کو تو دھندا نہ بنایا جائے۔ ہماری گزارش یہ ہے، جو ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا، یعنی یہ انوکھے فیصلے ہیں جو آئسولیشن میں کیے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن 8 روز کا کر کے کون سی وائرس کی چین روکی جا سکتی ہے، یہ ڈاکٹر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے بعد جو تاجر، جو چھوٹا تاجر، میں ان انڈسٹریلسٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں چلیں وہ کھلی رہے گی، ڈبل سواری پہ آپ نے پابندی کر دی، وہ پہنچے گا کیسے؟ ویکسینیشن سینٹر لوگ جائیں گے کیسے؟ پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے بند کر دی۔ جو وہ انڈسٹری متاثر ہوگی تو ہوگی، لیکن جو روز کھانے کمانے والا ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، جو اس کے پاس ملازم ہے، اس کے لیے بطور حکومت آپ نے کیا اعلانات کیے؟ کیا گزشتہ 1 برس سے قومی اسمبلی میں کشور زہرا صاحبہ اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے، سینٹ میں میں نے، خالدہ عطیہ باجی نے، صوبائی اسمبلی میں ہمارے ساتھیوں نے، محمد حسین بھائی، جاوید حنیف بھائی، ان سب نے یہ مطالبہ کیا، قراردادیں پیش کیں کہ آپ کراچی، حیدرآباد کے خاص کر تاجروں کو، کیونکہ یہیں لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، یہاں سے ٹھٹا، کراچی اور ٹھٹا باقاعدہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، وہاں کون سا لاک ڈاؤن ہے؟ وہاں کون سے ایس او پیز ہو رہے ہیں؟ سیون میں کون سا لاک ڈاؤن ہے؟
کون سے SOPs ہیں, کون سی ویکسینیشن ڈرائیو چل رہی ہے. تو یہاں تاجروں کو جب بند کیا جا رہا ہے تو پھر ہم نے یہ قراردادیں پیش کی کہ انہیں ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے, انہیں بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں. وفاقی حکومت نے گزشتہ برس کیا تھا, لیکن اس کو مزید, ہاں یہاں آپ کے پاس قانون موجود ہے, آپ کے پاس سندھ ریونیو بورڈ ہے, آپ ٹیکسز لے رہے ہیں. جو 1.5 سال سے متاثر معیشت ہے اور چھوٹا دکاندار ہے, اس کو ریلیف کون فراہم کرے گا؟ آپ کا ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ جناب آپ لاک ڈاؤن کر دیں, ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ راشن آپ مہیا کریں گے؟ آپ نے پچھلے برس 6 ارب روپے کا کہا تھا کہ 6 ارب کا راشن دیں گے, اس 6 ارب کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور وہ 6 ارب اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے کراچی کی جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ویکسین لگوائیں, کیا آپ نے موبائل ویکسینیشن سینٹرز بنائے شہر بھر میں؟ شہر کے ایک کونے میں آپ کوئی واک تھرو, کوئی اس طریقے سے سسٹم بنا دیا آپ نے موبائل, ٹھیک ہے, لیکن کوئی 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کے شہر میں جن آبادیوں میں ویکسینیشن ڈرائیو چلانی چاہیے, یعنی قائد آباد میں, لانڈھی میں, کورنگی میں, ملیر میں, اورنگی ٹاؤن میں, پاک کالونی, بلدیہ ٹاؤن میں, کیماڑی میں, ان علاقوں میں کہ جہاں کی آبادی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, وہ جاتے ہیں روزانہ نوکری کرنے, 10-12 گھنٹے کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, وہ پھر ویکسینیشن سینٹر کے اوپر جائیں. اس کے لیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ موبائل ویکسینیشن ڈرائیو چلاتے, نہیں چلائی آپ نے ویکسینیشن سینٹرز نہیں بڑھائے. آج جا کے دیکھیں ایکسپو سینٹر کے باہر کیا ہو رہا ہے, وہاں کرونا سے بچاؤ ہو رہا ہے یا کرونا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے؟ دوسری بات, ہمارے شہر میں کم از کم 20 لاکھ سے زائد ایلینز ہیں, غیر ملکی ہیں, ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. بہت سو کے پاس تو آ گیا ہوگا, نادرا میں جو آپ نے اپنے چہیتوں کے ذریعے جعلی شناختی کارڈ بنوائے اور آپ کے MPs MNAs نے اس کی ویریفیکیشن کی ہے, وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن 20 لاکھ سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, وہ کیسے ویکسین لگوائیں؟ یہ ہم نے مطالبہ کیا. یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کے لیے آپ رولز کو ریلیکس کریں. اٹس اے ہیومینیٹیرین ایشو, یہ انسانی مسئلہ ہے. آپ ویکسین لگا کے کسی کو شہریت نہیں دے رہے, وہ تو ایسے ہی کسی کو نادرا سے پیسے دے کے اور آپ کے MPA سے ویریفائی کر کے شناختی کارڈ مل جاتا ہے. یہ کام آپ نے نہیں کیا. غریب آبادیوں میں ویکسینیشن ڈرائیو نہیں چلائی, SOPs کے اوپر صدقے دل سے عمل درآمد نہیں کرایا, اس کو بھتے کا ایک نیا ذریعہ بنا لیا گیا, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک. یہ 8 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ نے پھر ویکسینیشن اگریسو پیمانے پر, اگریسو طور پہ جارحانہ طریقے سے نہیں لگائی. آپ نے SOPs پر صدقے دل سے عمل درآمد نہیں کرایا. یہ کورونا پھر پھیلے گا, پھیلتا رہے گا. اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ چیکنگ نہیں کی, اگر آپ کے ڈیلٹا ویریئنٹ اور UK ویریئنٹ کے مریض آئے, وہ بھاگ گئے, کسی کو پیسے دے کے بھاگے, با اثر آدمی کے فون پہ بھاگے, لیکن بھاگ گئے. انہوں نے کتنا پھیلا دیا. یہ بے حس ڈیسیجن میکنگ اس لیے ہمیں منظور نہیں ہے. یعنی اگر آپ اتنے دردمند ہوتے تو آپ یہ سارے کے سارے اقدامات اٹھاتے جو دنیا بھر کے میڈیکل پروفیشنلز بھی کہہ رہے ہیں. میڈیکل پروفیشنل آپ کو یہ نہیں کہتا, یہ تو آپ کر رہے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد کے جناب, کیونکہ ہسپتال پہ دباؤ بڑھ گیا اس لیے لاک ڈاؤن لگا دیں. ہسپتال کی استطاعت آپ نے کتنی بڑھائی, یہ جواب نہیں دے رہے. ہسپتال میں فیسلٹیز بڑھائیں, نہیں بڑھائیں. استطاعت نہیں بڑھائی. ویکسینیشن سینٹرز نہیں بڑھائے. SOPs پر عمل درآمد نہیں کرایا. تو کیا کریں؟ سب لاک ڈاؤن کر کے بند کر دیا جائے کراچی؟ آپ جو 350 ارب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس کراچی شہر سے لیتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب, کراچی کا شہری اور تاجر یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس کا حق ہے کہ آپ اس برس کا وہ لوکل ٹیکس کا شیئر ہے, وہ پراپرٹی ٹیکس ہو, وہ انفراسٹرکچر سیس ہو, وہ جنرل سیلز ٹیکس آن سروس ہو, جس شہر سے 350-400 ارب آپ نے کمایا ہے,
آپ وہ یہاں غریب آبادیوں میں راشن کی فراہمی کے لیے، تاجروں کو ٹیکس کی چھوٹ کے لیے، سندھ ریونیو بورڈ سے لے کر پراپرٹی ٹیکس، یہ سارے ٹیکس کی چھوٹ کے لیے، انہیں بلا سودی قرضے کے لیے، اور خدا رہا اس میں سندھ بینک کا نام نہ لیں، کیونکہ وہ بجائے خود ایک اسکینڈل ہے سندھ بینک کہ سندھ بینک سے لا کے قرضہ میں لے سکتا ہوں، آپ لے سکتے ہیں سندھ بینک سے جا کے قرضہ، ہمیں نہیں پتا وہاں کیا سسٹم کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے کمرشل بینکس کے ساتھ سندھ حکومت اور لوگوں کو بتا کے ایکسپرٹس کا بورڈ بنا کے، آنیسٹ سٹیزنز کا، ان کا بورڈ بنا کے ان قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ورنہ یہ محض اداکاری ہے اور کچھ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کے نام پر دردمندی ہے، اور کراچی سے 5 انچ کے بعد ٹھٹھا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں۔ یہ کس نے گارنٹی لی ہے کہ جو لوگ اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں مختلف شہروں سے، یہ کس نے گارنٹی لی تھی کہ جو انٹر سٹی اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ آ رہی تھی اس پہ آپ نے کتنے چیکس کیے، اس میں کتنے ٹیسٹ کیے؟ آپ کو تو علم تھا نا، ہم سے زیادہ آپ بیٹھتے ہیں بڑی بڑی اسکرینز لگا کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ، آپ کے پاس تو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ مسئلہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے کتنے چیکس لگائے؟ یعنی ایک ساتھ آپ نے کہا بس لاک ڈاؤن کر دو۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ سازی ایڈ ہاک بیسس پر ہے، یہ فیصلہ سازی درست نہیں ہے، حکومت سندھ جواب دہ ہے، حکومت سندھ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کئی 100 ارب روپے کا صحت کے بجٹ کا کیا کیا۔ ہم حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اوپر یہ تماشا ختم کیا جائے، چھوٹے تاجر کو آپ روزگار نہیں کمانے دے رہے تو اس کو آپ فل فار ریلیف دیں، ان کے پاس راشن لے کر جائیں۔ عام آدمی ویکسینیشن سینٹر تک نہیں آ پا رہا، اور جو طوفان بدتمیزی موجود ہے، میرے پاس ویڈیوز ہیں ابھی صدر کی، چھوڑ دیجئے آپ ویکسینیشن سینٹرز کو، جو دکانوں کے باہر وہاں پر ہو رہا ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ ان کی پولیس اور ان کے اسسٹنٹ کمشنر ان سے پیسے لے کے ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کراچی کو نوٹوں کا سمندر سمجھنا بند کیا جائے۔ کراچی سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، پاکستان کی معیشت کے خلاف اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس کے پاس شناختی کارڈ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ 18 برس کا ہے، اس کو فل فور ویکسین لگانے کے لیے ایلیجبل قرار دیا جائے، اہل قرار دیا جائے۔ غریب علاقوں میں فل فور ویکسینیشن ڈرائیو شروع کی جائیں، چھوٹے تاجروں کو قرضے فراہم کیے جائیں، اور یہ ایک ہول پیکج کے ساتھ جناب آپ آئیں گے، ایک براڈر کنسلٹیشن کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ میں درد بندی ہے، ورنہ بندر کی بلا طویلے کے سر والا معاملہ یہاں کیا ہے آپ نے کہ میری حکومت، میرا محکمہ داخلہ، میرے کمشنرز، میرا محکمہ صحت کام نہیں کر پایا تو چلو میں لاک ڈاؤن لگا دیتا ہوں اور میں ہیرو بن جاتا ہوں۔ یہ غلط طرز عمل ہے، یہ شہر دشمن، معیشت دشمن، تاجر دشمن، عوام دشمن طرز عمل ہے، اور اس طرز عمل سے یہاں پہلے ہی پسے ہوئے جو لوگ ہیں وہ مزید دیوار کے ساتھ لگیں گے۔ اس لیے متحدہ قومی موومنٹ سمجھتی ہے کہ لاک ڈاؤن ان آئسولیشن از ناٹ اے سولوشن، کہ صرف لاک ڈاؤن 8 روز کا کر کے آپ اس وبا کو نہیں روک پائیں گے۔ ہاں، ویکسینیشن ڈرائیو کے ذریعے، ویکسینیشن سینٹرز بڑھا کے، ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے آپ اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں، جو سندھ حکومت کہیں کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا جو اقدام ہے یہ ناکافی، نامکمل، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہے۔ جو اقدامات ہم بتلا رہے ہیں، جو کہ دنیا بھر میں پریکٹس ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، آپ وہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو آپ اگین صحت عامہ کے شعبے میں بھی آپ اسی فیلئر پہ جائیں گے جس طرح سندھ حکومت دیگر شعبوں میں گئی ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک مطالبے کا اضافہ کرتا ہوں۔ میں ان کی اجازت سے ایک مطالبے کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ میری چیف منسٹر صاحب سے درخواست ہے اس کورونا سے ہمیں بھی متعارف کروایا جائے جو ان کو بتا کے آتا ہے کہ نازم آباد میں تو آؤں گا، لیاقت آباد میں آؤں گا، لیکن لیاری میں نہیں آؤں گا، فلاں جگہ 7 بجے آؤں گا،
کی اجازت سے میں ایک اس میں آسپیکٹ جو ہے ویسے تو بڑا کمپریہنسولی ڈیل کیا ہے سرداری بھائی نے. دیکھیں گورنمنٹس جو ہوتی ہیں گورنمنٹس کا کام صرف ریگولیشن اور انفورسمنٹ نہیں ہوتا ہے. ایک بڑا آسپیکٹ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ ویلفیئر ہوتا ہے. آپ جتنا بھی جو اس کے اقدامات لیے گئے ہیں آپ 2019 سے لے کر آج تک دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے کبھی بھی ویلفیئر کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. ہمیشہ ان کا زور جو ہے انفورسمنٹ پر آئے اور انفورسمنٹ بھی تھی بروٹ انفورسمنٹ. کوئی سمپتھی نہیں ہے کراچی کے شہروں سے اربن ایریا کے لوگوں سے یا جو علاقے جہاں پہ وہ انفورسمنٹ کر رہے ہیں. یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 اور 20 کے بجٹ میں انہوں نے 5 ارب روپے رکھے تھے اس کام کے لیے کہ جی جس سے کووڈ کے لیے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے. وہ پیسے انہوں نے ڈائیورٹ کیے, ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. پھر 2021 کے اندر انہوں نے 5 ارب روپے رکھے اور وہ پیسہ بھی ڈائیورٹ کیا, وہ پیسہ بھی خرچ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ پیسے جو اس کام کے لیے رکھے گئے وہ بھی انہوں نے دوسرے مدوں میں خرچ کر دیے. کبھی کوئی ریلیف نہیں دیا انہوں نے یہاں پہ. دیکھیں اب جیسے لاسٹ ایئر جو بجٹ اگر آپ اس کو ایگزامن کریں 232 بلین کا ان کا تھا ڈیولپمنٹ کا بجٹ. ان کو ضرورت پڑی, شارٹیج ہوئی تو انہوں نے ریونیو ایکسپینڈیچر کم نہیں کیا, ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم کر کے 65 ارب روپے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیے انہوں نے وہاں سے. میرا آج ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی ایمرجنسی سچویشن تو نہیں ہو سکتی جو سچویشن ہے یہاں پہ. یہ سچویشن یہ ہے ریلیف کا آپریشن جب ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیشہ ایکسپینڈیچر جو ہے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اس ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے. اس مرتبہ بھی یہ تقریباً 329 بلین کا انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھا ہوا ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ اس میں سے پیسے جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ڈائیورٹ کریں گے. لیکن میں آج اس فورم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, اس سچویشن میں جو ایکسپینڈیچر دوسری مدد کے لیے رکھے گئے ہیں اس کو ڈائیورٹ کر کے لے کے آئیں کہ یہاں جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے خرچ ہو, جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کے لیے خرچ ہو پیسے, جو تاجر حضرات جو ہیں جن کے یہاں لوگ نوکریاں کر رہے ہیں جن کا کاروبار بند ہو گیا, جن کو ملازمتیں جن کی ختم ہو رہی ہیں, اس کے اندر بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے, ان کے لیے یہ پیسے خرچ ہوں. کم از کم 100 بلین روپیہ جو ہے ان کو ڈائیورٹ کر کے اس کام کے لیے لے کے آنا چاہیے. یہ ہمارا ایم کیو ایم کی طرف سے مطالبہ ہے اور یہ سارا پیسہ کسی کا اور کا نہیں ہے, یہ اسی شہر کے لوگوں کا پیسہ ہے. ان کو 884.5 بلین جو ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو ملنا ہے. وہ پیسہ بھی یہیں سے فیڈرل گورنمنٹ کو گیا ہے جو ان کے پاس واپس آ رہا ہے. اور 329 بلین انہوں نے اس سال یہاں اس شہر سے کلیکٹ کرنا ہے. تو اگر یہ 1400 بلین روپیہ جو پیسہ جو ان کو کلیکٹ کر رہے ہیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہو یا پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہے, اس میں سے اگر یہ 100 بلین اس شہر کے لوگوں کے لیے ان کی ویلفیئر کے لیے خرچ کر دیں گے تو بہت بڑی قیمت نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ حکمران جو ہے وہ شہر سے بلانگ نہیں کرتے ہیں, ان کی ایمپتھیز نہیں ہے, ان کو ہمدردی نہیں ہے آگے لوگوں سے, ان کی سوچ میں یہ آتا ہی نہیں ہے. جب تک ان کی سوچ میں آپ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی پریس کانفرنس میں, میں نے خاص سے 100 سے زیادہ پریس کانفرنسز کی چیف منسٹر نے, کبھی ویلفیئر کا ایک لفظ آیا اس کے اندر؟ ہمیشہ انفورسمنٹ, ہمیشہ لاک ڈاؤن, اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو. آپ دیکھیں کس طریقے سے بروٹی لی جائے, آپ کی جبلی مارکیٹ کو انہوں نے بالکل تباہ کر کے اڑا دیا اس کے اندر. کون سی چیز ہے؟ سپریم کورٹ کی پارکنگ بنی ہوئی نالے کے اوپر, اس کو کیوں نہیں توڑتے جا کے؟ جہاں پہ غریب لوگ غریبوں کے اوپر بروٹل فورس استعمال کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ 400-500 دکانداری کہاں جائیں گے. اسی طرح انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے, ڈان کا آفس بنا ہوا نالے کے اوپر, اس کو کیوں نہیں توڑتے جا کے؟ ہمت ہے کسی میں؟ بہرحال کیس صرف یہ جو سچویشن ہے, میرا اس میں درخواست یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے جو ایکسپینڈیچر کے لیے ویلفیئر کے ایکسپینڈیچر کے لیے پیسے مختص کرے اور لوگوں کی ویلفیئر کو جو ہے فوقیت دے انفورسمنٹ سے زیادہ. تھینک یو. ایک منٹ کرن حسین. دیکھیں مجھے صرف 1-2 پوائنٹس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. وہ یہ کہ ہم پورے گزشتہ 14 ماہ سے کراچی میں کرونا کے کیسز کی تعداد سنتے چلے آ رہے ہیں
कि जी इतने परसेंट सिंध में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस। कोरोना के केसेस कराची में बढ़ने की असल वजह ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि कराची समेत अंदरून सिंध जो तिब्बी सहूलतों के इदारे हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, किस हद तक वो आवाम को तिब्बी सहूलियात पहुँचाने में कामयाब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत ने जिस तरह सिंध के तमाम इदारे तबाह कर दिए, इसी तरह तिब्बी सहूलतों के इदारे भी तबाह बर्बाद हैं, जिसकी वजह से अंदरून सिंध में ख़ास तौर पर लोगों के हुकूमती तिब्बी इदारों पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। और फिर अंदरून सिंध में प्राइवेट तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले जो इदारे हैं उनमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी बेहतर सहूलियात नहीं है कि वहाँ पर लोग कोरोना के टेस्ट करवाएं और वहाँ पर अपना इलाज कराएं। उसकी वजह से सिर्फ इस मुतासिब करप्ट हुकूमत की लापरवाही लूटमार की वजह से अंदरून सिंध में जो लोग भी कोरोना के शिकार होते हैं, जो लोग खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वेल ऑफ हैं, वो तमाम के तमाम लोग अपनी गाड़ियों में अपने तरीके से कराची का रुख करते हैं, कराची में आके टेस्ट कराते हैं, कराची में आकर अपना इलाज कराते हैं, जिसकी वजह से कराची में उन केसेस की भी एंट्री होती है जिनका ताल्लुक़ अंदरून सिंध से है। ये वजह है कराची में रेशो बढ़ने की। और फिर वो कराची शहर जिसके सबसे ज़्यादा लोग SOP पर अमल करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वारंटीन में कराची के लोग हैं, वही लोगों का कारोबार बंद हो, वही लोग मुश्किल में आए, वही लोग टैक्स दें। और कराची में कोरोना के केसेस की तादाद को बढ़ाने में अंदरून सिंध के लोग यहाँ जब आते हैं, एंट्रीज बढ़ती हैं, तादाद बढ़ती है। जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि बसें भर भर के लोग आ रहे हैं, कोई पूछने वाला है कि वहाँ से कौन कोरोना का मरीज़ है कौन नहीं है। दूसरी बात ये कि आज जो कुछ शहर कराची में हो रहा है, जिसकी तरफ फैसल सफारी भाई ने भी इशारा किया कि एक तरफ कल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। आपने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचने के तमाम रास्ते आपने बंद कर दिए, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी की सारी बंद कर दी, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आपने पाबंदियाँ लगा दी, और आपने किसी की जो अपनी प्राइवेट गाड़ी है उसके अंदर 2 से ज़्यादा अफराद के सफ़र करने पे पाबंदी लगा दी। पूरे शहर में जगह जगह नाके लगा के ट्रैफिक को जाम कर दिया। वहाँ पर ट्रैफिक जहाँ पे नाके लगाए गए वहाँ पे बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों वाले मुख्तलिफ लोग खड़े हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का मज़ीद खदशा है। तो ये जो आज का जो इक़दाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लोगों को पहुंचने से रोकने का इल्ज़ाम है। आपने पूरे शहर को बंद कर दिया, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया, सब कुछ लोगों को घरों में महदूद कर दिया। लोग वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ से जाएंगे? तो हमारा ये मुतालबा भी है। इस मुतालबे में एक मैं मुतालबा ये शामिल करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर ये जो इक़दाम है मूवमेंट के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, इस पर से पाबंदी उठाए, ताकि लोग या तो फिर आप ये करें जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि डोर टू डोर आप वैक्सीनेशन का सिस्टम शुरू करें, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करें, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ना आना पड़े। अब जब चंद वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे लोगों को जाना पड़ रहा है, तो आपने उनकी जो मोबिलाइजेशन है, मूवमेंट है, उसको आपने महदूद कर दिया है। जी किरण। लॉकडाउन इन आइसोलेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सिर्फ लॉकडाउन मसले का हल नहीं बल्कि मसला है। यानी जो वैक्सीनेटेड है, मिसाल के तौर पर एक पूरी फैमिली है, वो वैक्सीनेटेड है लेकिन वो किराए के मकान पर रहता है, वो एक ऐसी दुकान में मुलाजिम है जो दुकानदार भी वैक्सीनेटेड है और SOPs पर अमल दरामद करता है। वो एक हफ्ते 8 दिन 9 दिन उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताइए कि वो कहाँ जाएगा। इसके माने ये हैं कि इसको अभी आ जाएंगे कुछ देर के बाद हुकूमती वज़रा भी ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
کہ دیکھیں جی ہم تو بڑی درد مندی سے نہیں، آپ کی درد مندی آپ کے ریلیف ایکٹس بتائے گی، آپ کے ویلفیئر میں کتنی اسپینڈنگ ہے یہ بتائے گی آپ کی درد مندی. جاوید بھائی نے درست کہا کہ انفورسمنٹ نہیں ہے آپ کی درد مندی، یہ تو برٹش راج ہے. پولیس کو کہہ دو. ابھی میرے پاس یہ آیا ہے لاڑکانہ سے میسج، یہ لاڑکانہ کے ایک شہری نے مجھے بھیجا ہے، کہا ہے میرا نام نہ بتائیں. 500 روپے وہاں تک بھی، یعنی جو نہیں بعض لوگ اپنا بچہ ہی کھا جاتے ہیں، اس طرح کے بھی پرندے اور ہوتے ہیں جانور، کہ 500 روپے روزانہ لاڑکانہ کمبر شہداد کوٹ سندھ پولیس کا ریٹ ہے لاک ڈاؤن میں فی دکان. تو یہ نئے دھندے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سندھ حکومت کو دنیا بھر کے مسائل کا پتہ ہو، اس کو یہ نہیں پتہ ہو کہ آپ کی ناک کے نیچے آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے، آپ کا محکمہ صحت کیا کر رہا ہے. اس لیے آپ ایک ہولسم اپروچ کے تحت چلتے ہیں، آپ ایک سنکرونائز مینر میں چلتے ہیں، ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوتا ہے. ادروائز ان آئسولیشن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے بتا دیں ویکسینیشن سینٹر نہیں بڑھائے، ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروایا، موبائل ویکسینیشن نہیں کی، ایلینز کی ملینز میں جو ایلینز ہیں ان کی ویکسینیشن نہیں کی، تو 8 دن کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ گارنٹی لیں گے کہ کووڈ نہیں پھیلے گا اور دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں لگاؤں گا؟ دیکھیں وفاقی حکومت کے اقدامات سے اطمینان ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے. میرے سامنے اقدامات ضرور ہیں. اگر احساس کے نام کے اوپر بہت بڑا ایک کیا گیا ریلیف کا پیکج جو ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے دیا ایسا کوئی پیکج؟ نہیں دیا. پہلی بات، این سی او سی کی ساری پروکیورمنٹ ہے، ساری دوائیں وفاق سے آ رہی ہیں. آگے یہاں پہ وفاقی حکومت نے وداؤٹ کولیٹرل اور 3 یا 4% کے اوپر قرضے فراہم کیے فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف بزنس اینٹیٹیز کو. میں اور آپ جانتے ہیں، بعض آپ کے میڈیا گروپس بھی ہیں جنہوں نے وہ قرضے حاصل کیے اور اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں، یوٹیلیٹی بلز میں ریلیف دیا. یہ سارے وہ ریلیف ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ قابل ستائش ہیں، اینڈ دے مسٹ بی ریپلیکیٹڈ، کہ صوبائی حکومت بھی ان کو کرے. باقی وفاقی حکومت کو اور زیادہ ریلیف دینا چاہیے. یہ ہمارا ان سے ہے کہ احساس پروگرام کی جو اس سال انہوں نے رکھی ہے سیلنگ، اس کو مزید بڑھایا جائے، اور آئی ہوپ کہ ہماری ٹیکس کلیکشن اچھی ہو اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو وائی ناٹ. دیکھیے میرے خیال میں پیٹرول کی بحث ہم کسی اور دن کر لیں گے کہ اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آج کی تاریخ میں وفاقی حکومت کتنی لے رہی ہے، آج کی تاریخ میں کتنی لے رہی ہے؟ 0 لے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اور کیا کرنا چاہیے پیٹرولیم کے حوالے سے؟ جنرل سیلز ٹیکس وہ 17% لے رہے تھے، میرے خیال میں وہ 4% کم کر کے 13% لے گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے اور آرٹیفیشل مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے، جو مفتاح اسماعیل صاحب نے شروع کیا تھا اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو کیری کیا، جو آپ کا ڈالر کا پیرٹی ٹو روپی ہے وہ جب تبدیل ہوا آپ کا ایکسچینج ریٹ، تو وہ ہم پر ہٹ آ رہا ہے. کیا اس میں ٹیکس کو 13% سے بھی کم پہ لے جانا چاہیے؟ بالکل لے جانا چاہیے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں پر امپیکٹ آئے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ پیٹرول کی مہنگائی کو لوگوں کا کاروبار بند کرنے سے تو نہیں کریں، کیونکہ کسی کاروباری کی بھی جب پیٹرول پر آ رہی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو وہ چیز پرانی قیمت پہ نہیں بیچتا. یہاں تو کراچی میں وہ CNG بسز چل رہی ہیں جو پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے اوپر کرایہ بڑھا دیتی ہیں. تو دو چیزوں کو نہیں ملانا چاہیے. سندھ حکومت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ رہی ہے وہی کریں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کرتے آپ جہاں پر ہو رہا ہے جس ڈسٹرکٹ میں، وہاں مختلف چیزوں پہ کرتے ہیں. ادروائز آپ سب آئے ہیں، میں بھی شہر کے مختلف علاقوں سے ہم گھومتے پھرتے آئے ہیں. جو آج کی صورتحال ہے لاک ڈاؤن کے نام کے اوپر چاندی ہو رہی ہے ٹریفک پولیس کی اور پولیس کی، اس طوفان بدتمیزی کا کون مقابلہ کرے گا؟ شہریوں کو فرسٹریٹ نہ کرے سندھ گورنمنٹ.
کل ایک پریس کانفرنس آپ کے ساتھ کر لیں گے اور اس پہ ساری گفتگو کر دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بڑی کلیئر ہے. آپ سے کہا ہے نا ابھی کہ وفاقی حکومت اس ٹیکسز کو مزید کم کرے پیٹرول کے اس میں میرے بھائی, لیکن صحافیوں کو بھی نا سندھ حکومت کا ترجمان نہیں نظر آنا چاہیے کہ وہ ڈائیورٹ کر رہے ہوں. جی میں ایسی کسی بھی آئین ہوتا ہے عوام کی فلاح کے لیے, ٹھیک ہے, تو آئین جب آسمانی صحیفہ نہیں ہے تو کوئی آئینی ترمیم بھی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. آئینی ترمیم کیوں کی گئی تھی 18ویں؟ یہ کہہ کے کہ لوگوں کو زیادہ فلاح ملے گی, لوگوں کا زیادہ مسائل حل ہوں گے. آپ جس شہر کے بھی رہتے ہوں, جس شہر میں بھی روزگار کرتے ہوں, چلے جائیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کیا بیڑا غرق کیا 18ویں ترمیم کے نام کے اوپر. پولیس آرڈر کو ریورس کر کے کیا پولیس کے محکمے کو سیاسی بھرتیاں کر کے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. تو حکومت کا اختیار ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے. اصل یہ ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کے لیے کتنی دردمند ہے, جن کے ٹیکسز سے وہ چل رہے ہیں, پل رہے ہیں, اپنے مینشنز بنا رہے ہیں, شراڈ اور آلٹو گاڑیوں سے اب پورے مینشنز ان کو گفٹ مل رہے ہوتے ہیں. وہ حکومت کہاں ہے جس کا کلیم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ این ایف سی ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم زیادہ کما کے دیتے ہیں. کوئی گھر سے کما کر دیتا ہے؟ شہری کما کر دیتے ہیں. شہریوں کے ٹیکسز ہیں, وہ ٹیکسز شہریوں پر خرچ کیے جائیں. یہ ہے آئین, نہیں ہو رہا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آئی جی سندھ اور چیف سیکریٹری اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ پبلک سرونٹ ہیں, پیپلز پارٹی سرونٹ نہیں ہیں.